الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل کے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل نے گائے کے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، گوسالہ پرستی میں وہ پڑ گئے۔ موسیٰ بن ظفر نامی شخص جو سامرا قبیلے سے تھا، سامری، اس نے ان کے سامنے بچھڑا بنا کے پیش کر دیا۔ وہ ٹیں ٹیں کرتا تھا، اس کی ٹیں ٹیں پر یہ لوگ فریفتہ ہو گئے اور اس بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، اللہ رب العزت کے پاس 40 دن کا دورہ تھا۔ تو اب اس کا تتمہ اس واقعے کا کہ ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی، یہ ہم آج کے درس میں پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، باتخاذکم العجل، کہ تم نے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یعنی فرعون جو تمہارا رب بنا پھرتا تھا، اس کی بندگی سے میں نے تمہیں روکا تھا۔ فرعون حضرت انسان میں سے تھا، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر انسان کی پوجا کی جائے، انسان کی عبادت کی جائے، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ بھی، اس سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو روکا۔ چہ جائے گا تم نے جانور کو اپنا معبود بنا لیا، اور جانوروں کے اندر بھی جو بیل، جو ضرب المثل ہے سفاہت اور بیوقوفی کے اندر، کسی کی بیوقوفی کو آشکارا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے او بیل، اور اس بیل کا بچہ بیل سے بھی زیادہ بیوقوف ہوتا ہے، تو تم نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، بڑا ظلم کیا تم نے۔ فتوبو، پس اب تم توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اپنے خالق کی طرف، یعنی رجوع کرو۔ چنانچہ گناہوں سے توبہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہماری شریعت کے اندر بھی گناہ 3 قسم کے ہیں۔ یعنی ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں صغیرہ گناہ، جو بے دھیانی میں ہو جاتے ہیں، بے توجہی سے ہو جاتے ہیں، جس کے اندر انسان کے علم اور ارادے کو دخل نہیں ہوتا، کسی سے غلطی سے غیر محرم پر نظر پڑ جانا وغیرہ۔ یہ گناہ جو ہوتے ہیں ان میں توبہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان چلتے پھرتے استغفار کرتا ہے، یا کوئی نیکی کرتا ہے، یا کسی مسلمان کے کام آتا ہے، یا نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں ہی گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ وہ گناہ ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر انسان کی توبہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے کبیرہ گناہ ہیں۔ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، وہ جب تک آدمی توبہ نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور پھر بعض گناہوں کی توبہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ یعنی جیسے اگر کسی شادی شدہ آدمی نے کسی سے زنا کر لیا، تو اب اس کی توبہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے کہ جب تک اس کو شرعی قوانین کے تحت رجم نہ کر دیا جائے۔ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو یا کسی
آزاد مرد کو قتل کر دیا یا عورت کو قتل کر دیا، قتل عمد کر دیا، تو اس کی بھی توبہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کو اس کے وارثین کے حوالے نہ کیا جائے قصاص کے لیے. پھر ان کی مرضی ہے، چاہے وہ اس کو معاف کر دیں یا اس کو قتل کر دیں قصاص کے اندر. تو یہ رجم ہو جانا، قصاص ہو جانا، یہ توبہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس رجم کے بعد اور قصاص میں قتل ہونے کے بعد اس کو شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور پاک باز بنا کر اور پاک طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا پھر حشر فرماتے ہیں. تو یہ بھی گناہوں کا ایک طریقہ ہے. بنی اسرائیلیوں سے جو گناہ ہوا تھا یہ گناہ نہیں تھا، یہ ارتداد تھا. اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جانا یہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بہت اونچی چیز ہوتی ہے، بہت اوپر کی چیز ہوتی ہے. اور پھر ارتداد بھی بدترین ارتداد کہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا اور ایک ادنا مخلوق کو اپنا معبود بنا لیا. چنانچہ ان کے لیے جو توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہوا، طے ہوا، وہ یہ تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو. یعنی بنی اسرائیل قوم اپنے آپ کو قتل کرے. بنی اسرائیل میں 3 گروہ ہو گئے تھے. ایک جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے ان کو روکا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ بچڑا معبود بننے کے قابل نہیں ہے، ان کو سمجھایا. دوسرے وہ تھے جو لا تعلق ہو گئے، شرک تو نہیں کیا لیکن ان کو منع بھی نہیں کیا. اور تیسرے وہ گروہ تھے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، اس کو معبود بنانا شروع کر دیا. تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے اندر سزا کے مستحق 2 لوگ ہوئے، جو خاموش رہے تھے. ان کو حکم ہوا کہ تم قتل کرو ان کو جنہوں نے معبود بنایا تھا. اب کوئی ان کا باپ تھا، کوئی ان کا بیٹا تھا، کوئی ان کا قریبی رشتہ دار تھا. اپنے اپنے رشتہ داروں کو ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کا حکم مل گیا. یہ بڑا سخت حکم تھا. تو اس سے ان کی توبہ قبول ہوئی. ہماری شریعت کے اندر بھی ارتداد کی سزا موت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بڑا رحمت کا معاملہ فرمایا. اگر کوئی شخص، اللہ حفاظت فرمائے، ایمانوں کو کامل فرمائے، اگر کوئی شخص نعوذ باللہ مرتد ہو جاتا ہے اور دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس شخص کو گرفتار کر کے جیل میں بند کیا جائے گا اور اس کے جو اشکالات ہیں اس کو دور کیے جائیں گے کہ بھئی آپ مرتد کیوں ہو رہے ہو، آپ کو اسلام کے اندر کون سی بات کے اوپر شک ہے، کس بات پر آپ کو جو ہے نا اشکالات ہیں، اس کے اشکالات کو دور کیا جائے گا. 3 دن کی مہلت اس کو دی جائے گی. اگر وہ پھر بھی اپنے ارتداد پر جمع رہتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن اگر وہ ان 3 دن کے اندر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قابل قبول ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے اس امت کو یہ گنجائش مل گئی. لیکن ان لوگوں کے ارتداد کی سزا جو ہے توبہ کی صورت میں بھی قتل تھا کہ اگر جو ہے آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو قتل کرنا پڑے گا. اگر اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں تو توبہ قابل قبول ہے، اور اگر قتل نہیں کرتے تو توبہ قابل قبول نہیں ہے. تو فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اب یہ قتل کرنا بھی، اپنی جان دے دینا بھی، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، کہ تم اس گناہ سے پاک ہو جاؤ گے. فتاب علیکم، پس جب انہوں نے یہ معاملہ کیا، اپنے آپ کو قتل کر لیا، بنی اسرائیلی جو ہے ایک دوسرے کو قتل کر کے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا ان کی قتل ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی کے اندر گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بس یہ جتنی تعداد قتل ہو چکی ہے بس ٹھیک ہے، باقیوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں. فتاب علیکم، تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر مہربان ہوئے، رجوع کیا، جو ہے تمہاری توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. انہو، بے شک اللہ کی ذات وہ ذات ہے، هو التواب، جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتی ہے. گناہ تو معمولی نہیں تھا، گناہ تو بہت بڑا تھا. تم لوگ ایک بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے تھے، مرتد ہو گئے تھے، اتنا بڑا گناہ تم نے کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر دیا، اس لیے کہ الرحیم، وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا، اپنے بندوں پر مہربان ہے. اس کی رحمت تھی کہ جو ہے تم گناہوں سے جو ہے پاک صاف ہو گئے اور تمہاری توبہ قابل قبول ہو گئی. اگلی آیت میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وہ وقت یاد کرو کہ جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر. یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، آپ ہمیں ایک کوئی ضابطۂ قانون، کوئی کتاب لا کر دیں تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے تورات پیش کر دی. جب انہوں نے تورات کو
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تورات پڑھ کر سنائی اور اس کے احکامات انہوں نے سنے تو وہ پر جو ہے اس کو ماننے سے منکر ہو گئے، کہنے لگے یہ تو بڑے سخت احکامات ہیں، ہم سے اس پر عمل نہیں ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ہر کام شروع میں مشکل لگتا ہے، جب تم اس پر عمل کرو گے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی، یہ کام تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر انہوں نے نہیں مانا۔ شروع میں ہر بات مشکل ہوتی ہے، جیسے نماز پڑھنا، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز مشکل لگتی ہے، لیکن جب نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو پھر نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، نماز کے بغیر چین نہیں آتا۔ لیکن انہوں نے اس بات کو مانا نہیں، انہوں نے کہا اے موسیٰ جو ہے نا ہمیں تو اس بات پر ہی اعتبار نہیں ہے کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ تورات اللہ کا کلام ہے، ہمیں تو اس بات کی تصدیق کرائیں کہ یہ اللہ ہی کا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو چنا، سمجھدار لوگوں کو، اور ان سے کہا کہ چلو طور پہاڑ پر، وہاں پر اللہ رب العزت سے ان سے کلام فرمائیں گے جیسے مجھ سے کلام کرتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا، ہم کلامی کرنا، اللہ خود تم سے کہیں گے کہ یہ تورات میری کتاب ہے، میرے احکامات ہیں، ان پہ مانو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر طور پہاڑ پر گئے اور بارگاہ عزت میں دعا کی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بادل آیا اور جو ہے اس کے اندر جو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آنا شروع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں اللہ ہوں اور میں نے یہ جو ہے کتاب تمہیں دی ہے تورات، اس کے اوپر عمل کرو۔ اب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو اس کے بعد وہ اور بگڑ گئے، کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتہ یہ جو بولنے والا تھا یہ اللہ کی ذات تھی، اور ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، ہم تو اس پہ نہیں مانتے، ہم تو اس وقت یقین کریں گے حتیٰ نر اللہ جہرتاً، جب ہم اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر دیکھ لیں گے پھر یقین کریں گے۔ تو دیکھیں ادھر بنی اسرائیلیوں کی ایک بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی گویا کے ذکر کی جا رہی ہے کہ نبی سے کہہ رہے ہیں لن نؤمن لک، ہم تیری تصدیق، نبی کی بات پر بلا چون و چراں یقین کرنا، تصدیق کرنا ہر امتی کے ذمہ فرض ہوتا ہے۔ اگر کسی نبی کی بات پر شک آ جائے دل کے اندر کہ نبی نے کہی ہو، نبی نے بات کہی اور امتی اس میں شک میں پڑ جائے تو یہی ایمان غارت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ ضعیف احادیث کے بارے میں بہت زیادہ گستاخ ہو جاتے ہیں۔ بھئی ضعیف حدیث بھی حدیث ہوتی ہے، جس طرح کمزور انسان بھی انسان ہوتا ہے، طاقتور انسان پر ظلم نہیں کرتے تو ضعیف انسان پر بھی ظلم نہیں کیا جاتا نا۔ تو اب انہوں نے کیا کرا، اپنے نبی کی بات پر شک کرنا شروع کر دیا، کہا لن نؤمن لک، ہم آپ کی تصدیق ہی نہیں کریں گے، ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے حتی نر اللہ جہرتاً، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ بے ادبی اور گستاخی سے کیا۔ اگر وہ ادب سے یوں کہہ دیتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کو زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان کے دیدار کے ہم مشتاق ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے عشق میں بے قرار ہوئے پڑے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عرضی پیش کر دیتے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ربی ارینی انظر الیک، اے رب کریم میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کا مشتاق ہوں، میرے دل میں آپ کی محبت ہے، میں آپ سے کلام کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کی محبت جو ہے جوش مارتی ہے، اس لیے میرے دل میں یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ کو دیکھوں۔ تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض کرنا یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے کیا کام کیا کہ گستاخی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ اپنے نبی سے کا انکار بھی کیا اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے کی زیارت کا جو ہے نا مطالبہ کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ فرماتے ہیں تم کو بجلی نے پھر پکڑ لیا تھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، لہٰذا اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ایک بجلی ان کے اوپر گری اور یہ سب کے سب مر گئے، موت آ گئی باقاعدہ۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر اتنے مہربان ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ کہ یہ میری قوم کے بڑے لوگ تھے چنے ہوئے، اگر یہ مر گئے ہیں اور اب میں اپنی قوم کو جا کے بتاؤں گا تو وہ اور بگڑ جائیں گے، لہٰذا آپ رحمت کا معاملہ فرمائیے، موت کے بعد آپ زندہ کرنے پر قادر ہیں، جو ہے قیامت کے دن بھی آپ ان کو اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، لہٰذا آپ ان کو دوبارہ زندہ کر دیجئے تاکہ یہ اپنی قوم کو جا کے بتائیں اور جس کام کے لیے ہم آئیں کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے یہ اس کی تصدیق کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم، ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا دیا، زندہ کر دیا، من بعد موتکم، موت کے بعد۔ تو لہٰذا اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ ان کے موت کے بعد ان کو زندہ کیا۔ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ان کے اوپر غشی آئی تھی یا کوئی سکتہ آیا تھا یا وہ جو ہے بے ہوش ہوئے تھے، نہیں، وہ مر چکے تھے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم شکر کرو، تم نے موت کے بعد زندہ ہونے کا مشاہدہ کر لیا۔ ایک ہوتا ہے ایمان بالغیب، یہ بھی اللہ کی
توفیق اور اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور تمہیں تو ایمان بالغیب کے بجائے ایمان مشہودی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم نے موت کو بھی دیکھ لیا، موت کے بعد زندہ ہونے کو بھی دیکھ لیا، تو ایمان مشہودی تمہیں ہو گیا۔ یہ ہم نے تمہارے ساتھ اس لیے معاملہ کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اگلی آیت میں ایک اور واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ جو ہے فلسطین کے اندر جو ہے نا داخل ہو جائیں، اور وہاں پر قوم عمالقہ رہتی تھی، جو عملیق نامی ایک شخص کی اولاد تھی، بڑے جسیم قسم کے ان کے قد کاٹ ہوتے تھے۔ ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ آپ ان سے جہاد کریں اور اس شہر کو فتح کر لیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اپنی قوم کو بتائی تو وہ کہنے لگی نانا ہم سے تو جہاد نہیں ہوگا، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں گے پھر ہم داخل ہوں گے۔ اگر آپ نے لڑائی کرنی ہے فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب چلے جاؤ، ہم تو یہیں ہیں۔ چونکہ انہوں نے ایک عرصہ غلامی کے اندر گزارا تھا، فرعون کی غلامی کے اندر ان کی زندگی گزر گئی تھی، تو ان کی طبیعت اسی طرح کی بزدلانہ ہو گئی تھی۔ جب کوئی قوم بہت وقت غلامی میں گزار دیتی ہے، جیسے آج کل ہماری پاکستانی قوم جو ہے غلامی کے وقت گزار کے آئی ہے، تو آج ہمارا سیاسی شعور پوری دنیا میں سب سے پست ہے۔ یہاں پر مارشل لاؤں پر مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، تو بہرحال یہ قوم بیوقوف بننے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم بھی اسی طرح کی تھی۔ تو اللہ رب العزت کی حکمت اس بات کو مقتضی ہوئی کہ یہ غلامی گزارنے والی جو قوم ہے یہ ختم ہو کے ان کی جگہ نئی نسل جب آ جائے، باشعور نسل جب آ جائے، جیسے ہمارے پاکستان میں اب جو نسل آ رہی ہے اس کا شعور پچھلی قوموں کے جو ہے نا ان مقابلے میں زیادہ تھا، جو ہے زیادہ ہے، باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ سیاسی شعور بڑھ رہا ہے۔ اب جن لوگوں کے اوپر پہلے تنقید نہیں کی جاتی تھی ان کے اوپر تنقید آج کل ہو جاتی ہے۔ تو بالکل یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کہ ان کو ایک میدان کے اندر، وادی تیہ جس کو کہا جاتا ہے، اور آج کے جغرافیے کے اندر یہ صحرائے سینا ہے، یہ مصر کا صحرا سینا مشہور، وہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو قید کر دیا۔ یہ ایسی قید تھی کہ جو یہ چلتے پھرتے رہتے تھے، کسی قسم کی چار دیواری نہیں تھی، لیکن یہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اس وادی تیہ کے اندر ان کے 40 سال گزر گئے، اور وہ نسل جو تھی جنہوں نے غلامی کی زندگی گزاری تھی وہ ختم ہو کے ایک بالکل نئی پود جوان ہو گئی۔ تو وہ نسل جب تک آ گئی تو اس وادی تیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ایک صحرا بیابان چٹیل، وہاں کی گرمی سے تمہیں بچانے کے لیے ہم نے کیا کر دیا کہ تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا۔ تو روز جب سورج نکلتا تو ان کے ساتھ سورج کے ساتھ بادل بھی آ جاتے اور ان کو جو ہے سورج کی گرمی سے بچاتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اس وادی تیہ کے اندر حالت قید کے اندر تمہیں ہم نے من اور سلوہ اتارا تمہارے لیے۔ یہ ایک پاکیزہ رزق تھا، اللہ کی طرف سے جنت سے آتا تھا، بڑے بڑے پتے ہوتے تھے وہاں پر، ان کے اوپر آ کے صبح صبح جم جاتا، کھیر کی طرح میٹھی چیز ہوتی ہے اس کو کھا لیتے، اور بٹیر کا گوشت ہوتا وہ پکا پکایا آ جاتا، یہ اس کو کھا لیتے، میٹھا اور نمکین دونوں مل جاتا ان کو، بہت لذیذ غذا ہوتی جو ان کے جسم کے لیے جو ہے نا فرد بخش ہوتی، صحت کے لیے بہترین ہوتی، اور ان کے دل اور دماغ کو جو ہے ترقی دینے والی غذا تھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، اس پاکیزہ رزق میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، یہ بنی اسرائیل۔ تو پھر اس وادی تیہ کے اندر ان کی زندگی گزر گئی، اس کے بارے میں کچھ واقعات بعد میں آئیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب ان کی یہ سزا ختم ہو گئی تو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی، تو حضرت یوشع بن نون کے جو ہے ان کے خلیفہ بن گئے اور ان کے نبی تھے، اور حضرت یوشع بن نون کو یہ حکم ہوا کہ تم لوگ جو ہے اس فلسطین کی بستی کے اندر جاؤ اور اب تم فتح کر لو، اور تو اللہ کی مدد آئے گی۔ تو انہوں نے اس شہر کو فتح تو کر لیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جب تم فاتح ہونے کے بعد شہر میں داخل ہو جاؤ تو اس وقت عاجزی انکساری کے ساتھ داخل ہونا، اور حتتن حتتن کہنا کہ اے اللہ معافی، اے اللہ معافی، یہ لفظ کہتے ہوئے تم داخل ہونا، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی انکساری کے ساتھ، تکبر کے ساتھ داخل مت ہونا۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری کوئی نعمت حاصل کریں تو ان کا شکر بجا لائیں، یہ نہیں کہ اس کے اوپر اترائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر داخل ہوئے فاتح انداز میں فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ علیہ السلام بھی حالت سجدے کے اندر اونٹنی کے اوپر جھکے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہوئے داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد آپ نے 8 رکعت نماز ادا کی جس کو صلاۃ الشکر کہا جاتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ صلاۃ چاشت تھی، لیکن بہرحال یہ ایک آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ،
دیا جب ہم نے ان سے کہا کہ تم اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اب اس کے اندر تم جو چاہے کھاؤ، رغداً شوق سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جب تم اس بستی میں فاتح ہونے کے بعد داخل ہو تو سجدے کی حالت میں داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہنا اللہ معافی، حِطّہ کا لفظ کہنا، اے اللہ معافی، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم کیا کریں گے، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بدل دیا ظالم لوگوں نے، قولاً بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس بات کے غیر سے جو ان کو کہی گئی تھی، ان کو کہا گیا تھا تم حطۃ کہنا، انہوں نے حنطۃ حبۃ فی شعرۃ، حنطہ مانا گندم، دانہ جو ہے نا بال کے اندر ہو، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ ہم تو، اور ان کو کہا گیا تھا کہ تم سجدے کی حالت میں داخل ہونا، یہ سرینوں کے بل جو ہے نا گھسٹ گھسٹ کے داخل ہونے لگے۔ ان کے تکبر اور ان کے ناچ گانے کی جو ہے نا حالت وہاں پر یہ تھی کہ کیونکہ ہم جنگ جیت گئے، ہم فاتح ہیں، ان کے اندر خوب تکبر آ گیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے پس سے پش ڈال دیا۔ فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہمارے واضح احکامات کو پس سے پش ڈالا، نافرمانی کی، حطۃ کے بجائے حنطۃ بولا، اور جو سجدہ کرنے کے بجائے تکبر سے ناچتے ہوئے سرینوں کے بل داخل ہوئے، ہم نے ان کے اوپر پھر اپنے ایسے ظالموں کے اوپر رجزن عذاب اتارا اپنا، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ عذاب کیا تھا؟ تفسیروں میں آتا ہے کہ ان کے اوپر طاعون اترا۔ طاعون ایک بیماری ہے جس میں کسی حصے میں گٹھلی نکلتی ہے، لوگ مرتے ہیں، تو ایک وقت میں کئی لاشیں اٹھتی تھی، ان کے 70,000 لوگ تقریباً جو ہے اس طاعون کی بیماری کے اندر مر گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ان کے اوپر۔ تو جب بھی کوئی قوم تکبر کرتی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب ان کے اوپر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ بنی اسرائیل کے دلچسپ واقعات ہیں، یہ چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات احسانات بھی ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، اور ان کی تقصیرات اور ان کی جنایات بھی ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، تاکہ یہ کچھ شرم کریں اور ایمان کو قبول کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔